کہا جاتا بولو میری تقریر کو یاد کیجئے عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے. اور جب عید الاضحیٰ کے ایام آتے ہیں عید قربانی کے تو مالک نصاب پر قربانی کرنا واجب ہے. اگر بیوی مالک نصاب تو وہ بھی قربانی کرو, بھائی مالک نصاب تو وہ بھی قربانی کرو, بہن مالک نصاب تو وہ بھی قربانی کرو. اگر گھر میں 10 لوگ مالک نصاب ہیں تو 10 پہ قربانی کرنا واجب ہے. ایک کی قربانی کرنے سے یہ 9 کے ذمے سے قربانی ساقط نہیں ہوگی. لیکن ذرا دیکھتے چلے جائیے گا جب عید کے دن آتے ہیں قربانی کی خوشی میں لوگ بڑے مست ہو جاتے ہیں. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ قربانی کے جانور کون کون سے ہیں, بولے جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ بکرے کی قربانی کرنا جائز, بکری کی قربانی کرنا جائز, بھینس کی قربانی کرنا جائز, بھینسے کی قربانی کرنا جائز, میڈے کی قربانی کرنا جائز, بھیڑ کی قربانی کرنا جائز. اور 2 جانور اور ہیں جن کا میں نام لینا نہیں چاہتا لیکن نبی کونین کا کلمہ پڑھنے والے آپ یہ بھی جانتے ہو کہ جب بکرے کی قربانی کرو تو عمر 1 سال کی ہونی چاہیے. گائے بھینس اور بھینسے کی قربانی کرو تو عمر 2 سال کی پوری ہونی چاہیے. اونٹ کی قربانی کرو تو عمر 5 سال کی ہونی چاہیے. لیکن ذرا دیکھتے چلے جائیے گا اب کوئی شخص آ گیا کسی عالم کے پاس, بولے حضرت ہم ایک مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں, ہمارے گھر میں ایک بکرا ہے ابھی 1 سال کا نہیں ہوا, 3 دن کا کم رہ گئے ہیں, 4 دن کم رہ گئے ہیں, کیا ہماری اس بکرے کی قربانی ہو جائے گی؟ تو پوری دنیا کے سنی اور مقلد علماء کہیں گے ہاں ہاں, جس کا بکری کا بچہ یا بکرا 1 سال سے کم ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے. ہم غیر مقلدوں کی بات نہیں کرتے, اہل حدیث کی بات نہیں کرتے, وہ تو مرغی کی بھی قربانی کر دیتے ہیں, وہ تو مرغی کی قربانی کو پورے گھر والوں کی طرف سے کافی کہہ دیتے ہیں. لیکن سنی مقلد کے لیے اگر بکرے کی قربانی کرے پورا 1 سال کا, بھینس کی قربانی کرے 2 سال کا, اونٹ کی قربانی کرے 5 سال کا, لیکن نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں 1 سال کے بکرے سے کم کی قربانی دنیا کا کوئی سنی مفتی فتویٰ نہیں دے سکتا. لیکن ذرا دیکھتا چلا جا, برا بن عازب ہے, کہتے عید الاضحیٰ کا دن ہے, نبی منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد کہ میرے نبی نے فرمایا جس نے ہماری طرح رکوع کیا, ہماری طرح قیام کیا, ہماری طرح قاعدہ کیا اور نماز پڑھنے کے بعد قربانی کر دی تو اس کی قربانی ہو گئی. لیکن جس نے نماز عید سے پہلے قربانی کر دی اس کی قربانی نہیں ہوئی. اب نبی کے کونین کے ایک صحابی ہے نام ابو بردہ بن نیار ہے, مصطفیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو فجر کی نماز کے بعد اپنے بکرے کو پکڑ لیا, زمین پہ گرا دیا, اس کی گردن پہ چھری چلا دی, گوشت کی بوٹیاں بنا دی اور بنانے کے بعد محلے کے لوگوں کو کھلا دیا اور کھلا کے اب عید کی نماز پڑھنے کے لیے آیا ہوں, آقا کیا میری قربانی ہو جائے گی؟ تو نبی کے کونین نے فرمایا نہیں نہیں تمہاری قربانی نہیں ہوگی, تم دوسری قربانی کرو. اب نبی کے کونین کا صحابی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ اب تو میرے پاس کوئی قربانی کی عمر کا جانور نہیں ہے, آقا جی صرف 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے, کیا اس کی قربانی کر سکتا ہوں؟ تو نبی کے کونین نے فرمایا 6 مہینے کے بکری کے بچے کی قربانی جائز نہیں ہے. یہی فتویٰ بریلی کا ہے, یہی فتویٰ ملت کے نوجوانوں مراد آباد کا ہے, یہی فتویٰ ان اسٹیج پہ بیٹھے والے علماء کا ہے کہ 6 مہینے کی بکری کے بچے کی قربانی کرنا یہ جائز نہیں ہے. لیکن جب نبی کے صحابی نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا, مصطفیٰ نے اپنے صحابی کے چہرے کو دیکھ کر کے فرمایا اے میرے صحابی جا چلا جا, دنیا میں کسی کے لیے 6 مہینے کی بکری کے بچے کی قربانی کرنا یہ جائز نہیں ہے. میری طرف سے تم کو یہ خصوصی اختیار ہے کہ جا تو گھر چلا جا اور اسی 6 مہینے کی بکری کے بچے کی قربانی کر دینا, تیری قربانی ہو جائے گی. ادھر نبی کے کونین کے صحابی نے 6 مہینے کی بکری کے بچے کی قربانی کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ میرا نبی پاورفل ہے, میرا نبی اختیار والا ہے. ادھر نبی کا صحابی بولا اور ادھر تقریباً 60 سال پہلے بریلی کے امام کا لخت جگر علامہ اختر رضا تاج الشریعہ نے محبت سے کہا کہ یا رسول اللہ جہاں پانی عطا کر دے, بھری جنت ہوا کر دے, نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے.
نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. آؤ ذرا اور سنو. مسلم شریف کتاب النیاح، مسلم شریف کتاب النیاح. آؤ ذرا دیکھتے چلے جائیے گا. ام عطیہ ہیں، ام عطیہ. کون بولو؟ ام عطیہ. اگر کوئی مر جائے تو مرنے والے کے پاس میں بیان کر کے رونا جائز. مسئلہ یاد کرو، بیان کر کے رونا جائز نہیں. گریبان پھاڑنا جائز نہیں. ہاں اگر بے اختیار آنسو نکل جائیں تو اس پہ شریعت کا کوئی مواخذہ، بولو کوئی مواخذہ نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی مفتی، کوئی بھی عالم کسی مرنے والے کے پاس بیان کر کے رونے کی اجازت نہیں دے سکتا. لیکن ام عطیہ ہیں، ام عطیہ. نبی یہ کونین کا کلمہ پڑھنے والوں، جب عورتوں کی بیعت کے متعلق آیت نازل ہوئی اور مصطفیٰ نے کہا کہ اب کوئی عورت گناہ نہ کرے، اور رونا بھی مرنے والوں پہ گناہ تھا. ام عطیہ نبی کی بارگاہ میں فرمان مصطفیٰ سن کے آ گئی اور آ کے کہنے لگی یا رسول اللہ رونا بھی ایک گناہ ہے اور آپ رونے سے منع فرما رہے ہیں. نبی نے فرمایا ہاں، میت پہ اگر باپ کی پڑا ہو تو بیٹے کو رونا جائز نہیں، بھائی کی میت پہ بھائی کو رونا جائز نہیں، بیوی کی میت پہ شوہر کو رونا جائز نہیں، شوہر کی میت پہ بیوی کو رونا اس طریقے سے جائز نہیں کہ وہ اپنے سینے پہ ہاتھ مارے یا چیخ چلا کے روئے. ہاں اگر آنسو بے اختیار نکل جائے تو اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے. لیکن زمانہ جاہلیت کی ریت یہ تھی. نبی یہ کونین کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے مکہ کے حالات یہ تھے کہ جس طریقے سے آج کام کی ادلا بدلی چلتی ہے ویسے ہی مکہ میں لوگ رونے کی ادلا بدلی کرتے تھے، اور اس طریقے سے کرتے تھے کہ جب میرے گھر پہ کوئی مر جائے تو تو آ کے رونا، اور تیرے گھر پہ کوئی مر جائے گا تو ہم آ کے روئیں گے. گویا کہ رونے کی ادلا بدلی چلتی تھی. مکہ کی دھرتی پہ ملت کے نوجوانوں یہ اس کے گھر والوں پہ روتا تھا، وہ اس کے گھر والوں پہ روتا تھا. جب ام عطیہ نے نبی کے کونین کی بارگاہ میں عرض کی ہے یا رسول اللہ عورتوں کو مرنے والوں پر رونے کے لیے منع کر دیا گیا ہے، لیکن آقا ایک شخص پہ رونے کی اجازت دے دو کہ جو سامنے والا گھر ہے اگر اس کے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو مجھے اجازت دے دے کہ میں ان کے مرنے والوں پہ جا کے بیان کر کے روؤں. نبی یہ کونین کہتے ہیں، فرماتے ہیں ام عطیہ وجہ کیا ہے؟ تو ام عطیہ کہتی ہے آقا جی وجہ یہ ہے کہ جب میرے گھر میں کسی کا انتقال ہوا تھا تو یہ آ کر کے میرے گھر والوں پہ روئی تھی. آقا اس کا بدلہ میرے اوپر ہے، مجھ کو اجازت دے دے کہ جب اس کے گھر میں کوئی مرے تو میں اس کے مرنے والے پہ جا کے رہوں. نبی کے کونین کا کلمہ پڑھنے والوں اختیار دیکھو نبی کا. میرے مصطفیٰ تو منع کر دیتے، گویا کہ آج کسی عالم سے پوچھو یہ سب منع کر دیں گے کہ رونے والے پہ مرنے والے پہ رونا جائز نہیں ہے. لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے ام عطیہ سے فرمایا ام عطیہ میرا حکم تو یہی ہے کہ مرنے والوں پہ رونا جائز نہیں ہے، لیکن تیرا نبی اپنے خصوصی اختیار سے تم کو یہ طاقت دیتا ہے کہ سامنے والے گھر میں اگر کوئی مر جائے تو اس پہ تم رو لینا، یہ تمہارے لیے جائز ہے. گویا کہ پوری دنیا کے لوگوں کو پتا چل گیا اللہ نے اپنے نبی کو مجبور محض بنا کے نہیں بھیجا بلکہ مختار کل بنا کے بھیجا ہے، مالی کو مختار بنا کے بھیجا ہے، اور ایسا مالی کو مختار کہ وہ حلال کو حرام کر دے تو حرام ہو جائے، حرام کو حلال کر دے تو حلال ہو جائے. تبھی تو تاج الشریعہ نے محبتوں کے ساتھ کہا ہے کہ یا رسول اللہ جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیثیت، دستار بندی علماء کل ہے، نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہے عطا کر دے. آؤ ذرا دیکھو ترمذی شریف کتاب المناسک ہے. اللہ کے نبی نے اچانک اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس کتب علیکم الحج، اے لوگوں سن لو تم پہ حج کو فرض کر دیا گیا ہے، حج کو فرض کر دیا گیا ہے. ادھر دیکھیے محبت سے بولیے سبحان اللہ، اور جی لگا کے بولیے یا رسول اللہ، اور ایک مرتبہ اتنی زور سے بول دو
کہ جو لوگ اپنے گھروں سے جلسہ سننے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہ جلسہ دیکھ کر کے واپس چلے گئے ہیں، جب کل کو تم سے وہ ملاقات کرے اور پوچھے کہ تم نے رات کہاں گزاری، تو تم ان سے پلٹ کے کہہ دینا کہ تم کہاں چلے گئے تھے۔ تو کوئی کہے گا میں گھر کو دیکھنے چلا گیا، دکان کو دیکھنے چلا گیا، ماں باپ کو دیکھنے چلا گیا، اپنے مال کو دیکھنے چلا گیا۔ زور سے سبحان اللہ بول کے بتا دو کہ تم تو جلسہ چھوڑ کے آ گئے تھے اپنے مال کے لیے، اور ہم جلسہ سن رہے تھے آمنہ کے لال کے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دشمن دستار زندہ باد۔ تو نبی کے صحابہ بیٹھے ہیں، مصطفیٰ کے صحابہ، کہ میرے نبی نے فرمایا یا ایھا الناس کتب علیکم الحج، اے میرے صحابہ تم پہ حج کو فرض کر دیا گیا۔ اتنے میں نبی کے صحابی کھڑے ہو گئے، نام اقرا بن حابس تمیمی، اقرا بن حابس تمیمی کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ افی کل یامین، افی کل یامین، افی کل یامین، آقا حج کا جو فرض ہونے کا حکم دیا ہے کیا ہر سال ہم پہ حج کرنا فرض ہے؟ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ جس طریقے سے رمضان کے روزے ہر سال رکھنے پڑتے ہیں، زکوٰۃ ہر سال دینی پڑتی ہے، قربانی مالی کے نصاب کو ہر سال کرنی پڑتی ہے، آقا کیا حج بھی ہر سال کرنا پڑے گا؟ نبی کے کونین سے محبت کرنے والوں اقرا بن حابس تمیمی کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا ہر سال ہمارے لیے حج کرنا فرض ہے؟ نبی کے کونین تھوڑی دیر خاموش ہوئے اور خاموشی کو اپنی بند کیا، پھر نبی کے کونین ارشاد فرمانے لگے اے میرے صحابہ سن لو، اگر تمہارا نبی تم سے یہ کہہ دیتا کہ ہر سال تم پہ حج کرنا فرض ہے تو ہر سال ہی حج کرنا فرض ہو جاتا اور تم مشقت میں پڑ جاتے، تم پریشانی میں پڑ جاتے، تم دقت میں پڑ جاتے۔ گویا کہ حج فرض کرنے والا خدا ہے لیکن یہ بتانے والا مصطفیٰ ہے، سال میں ایک مرتبہ کرنا ہے یا ہر سال میں کرنا ہے یا زندگی میں ایک مرتبہ کرنا ہے۔ گویا کہ وہ عقل کے اندھے جو نبی کے کونین کو یہ کہتے ہیں نبی تو مالی کو مختار نہیں ہے، علی تو مالی کو مختار نہیں ہے، قرآن کی بہت سی آیتوں نے، حدیث کی بہت سی کتابوں میں ان کو دلیلیں مل جائیں گی کہ مصطفیٰ جان رحمت کو اللہ نے ایسے مالی کو مختار بنا کر کے بھیجا ہے کہ وہ حرام کو حلال کر دے تو حلال ہو جائے، حلال کو حرام کر دے تو حرام ہو جائے۔ کبھی تو بریلی کے امام کا پوتا تاج الشریعہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ عطا کر دے، بڑی جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت ہے تمہارے رسول کو اللہ نے اسپیشل اختیار دے کے بھیجا ہے، نبی کی طرح دنیا میں کوئی نہیں ہے، نبی کی طرح پاور کسی کو نہیں ہے، نبی کی طرح طاقت کسی کو نہیں ہے، مصطفیٰ کی طرح ملت کے نوجوانوں قدرت کسی کی نہیں ہے۔ آؤ ذرا اور دیکھتے چلے جائیے گا، یہ صحابی میرے مصطفیٰ کے ہیں، نام حضرت ربیہ ہے، مصطفیٰ کی بارگاہ میں وضو کے لیے پانی پیش کرتے تھے تہجد کی نماز کے لیے، اور مسواک بھی مصطفیٰ کو پیش کرتے تھے۔ عالم یہ ہے ایک رات میں میرے مصطفیٰ اپنے صحابی کو اپنے پاس بیٹھا کے کہنے لگے اے میرے صحابی میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، جو چاہو تم مجھ سے مانگ لو۔ نبی نے یہ نہیں کہا دولت چاہو تب مانگ لو، شہرت چاہو تب مانگ لو، جنت چاہو تو مانگ لو، جہاں چاہو وہ چیز مانگ لو۔ نبی کے کونین نے مطلق فرمایا تھا کہ اتنے میں نبی کے صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ اسألوک مرافقتک فی الجنہ